السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے لگتے جگر اور ماں خاتون جنت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین امام حسن علیہ السلام کے ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں گے، لیکن ریئیکٹ تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو ادب اور احترام سے دیکھنے کی ہماری ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ ادب اور احترام سے ویڈیو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا جو 10,000 سبسکرائبر کا ٹارگیٹ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جس کو یہ شوق ہو کہ میں جنت کا سردار دیکھوں، فلینظر الی الحسن، وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ وہ کس کو دیکھ لے؟ میرے حسن کو دیکھ لے۔ تو احباب گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، امام حسن آئے، چڑھتے چڑھتے نبی پاک کے پاک بطن اطہر پہ بیٹھے اور سینے پہ چڑھ گئے اور پیشاب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب صحابی نے دیکھا کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یقیناً آپ میں یہ کوئی بھی اس دور کا بھی کوئی شخص خوش نصیب ہوتا تو اس دور میں ہوتا، وہ بھی یقیناً جلدی سے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا کہ پیشاب کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ آئے ہائے ہائے، میرے نبی پاک کائنات والوں کو سمجھا گئے کہ یہ کوئی اور ہی ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، فرمایا کہ دعہو، چھوڑ دے اس کو، ویحک یا، حضرت انس سے یہ، ویحک یا انس، انس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا دع ابنی، چھڑ دے میرے پتر نو، نہ پکڑ، نہ ہاتھ لگا، بیٹھا رہنے دے۔ فرمایا ثمرۃ فؤادی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرے دل کا پھل ہے، یہ حسن میرے دل کا کیا ہے؟ میرا ثمر ہے میرے دل کا۔ اور ثمر بار کہتے ہیں، یہ درخت ثمر بار ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کا پھل پکا ہوا ہے اور یہ اپنے پھل سے بالکل خوبصورتی اور کمال پہ ہے۔ تو احباب گرامی، نبی پاک نے فرمایا یہ جو حسن ہے نا، یہ میرا پھل ہے۔ اور یاد رکھ لیں، پھل میں درخت کا سارا جوہر ہوتا ہے، جڑ سے لے کر پتوں، شاخوں اور بیج سمیت پھل میں درخت کا سارا پورا جوہر ہوتا ہے۔ اور سرکار نے یہ درخت والی بات بھی بتا دی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ والناس من شجرۃ شتیٰ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہے اور باقی ساری کائنات الگ الگ درختوں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ امام حسن علیہ السلام اگر اس پھل کا ثمر ہے تو اس حیدر کے پھل کا بھی تو یہی ثمر ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، نبی کریم سرکار نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَنْ آذَا هَذَا، انس یاد رکھنا، بتا دینا سب کو کہ جس نے میرے بیٹے حسن کو دی نا تکلیف، فقد آذانی، وہ یاد رکھے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ کنز الاموال شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے احباب گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی شان کو وراء الورا بتایا، بے حد اعلیٰ شان ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی قرآن کریم سے ہم دیکھیں، ایک بات عرض کر دوں، بس آخری میری ایک دو باتیں ہیں یہ، پھر ہم دعائے خیر کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی اصول ہے، وہ بڑے اصول والا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
کہ جس کو اللہ چن لیتا ہے نا، اللہ نے اس کو چنا. یہ طالوت علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو مثال دے دی اللہ نے کہ جس کو، ایک تو ہے نا یہ حکومت کے لیے ہم چن لیتے ہیں جس طرح نواز شریف کو یہ، لیکن جس کو اللہ چنے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جس کو میں چن لوں، آپ چن لیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی نواز شریف کی، یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے چننے کی. فرمایا اللہ نے اس کو چنا تو کیا کیا، جس کو اللہ چنتا ہے نا اس میں دو اعلیٰ قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے. وہ کون سی؟ فرمایا زادہ، اللہ زیادہ کر دیتا ہے، بسطتن فی العلم والجسم، کشادگی دے دیتا ہے اس کے علم میں اور طاقت میں. علم میں اور کس میں؟ طاقت میں. تو احباب گرامی، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ڈسکس نہیں کرتا، سارا زمانہ اس کو گزار کے مولا حسن کی بات کر رہا ہوں، چونکہ موضوع یہ ہے. ان کو بھی اللہ نے چنا، تو جب اللہ نے چنا تو علم اور طاقت کیسی دی، بات کر لیتے ہیں. اور اس پہ پہلی مثال میں کشف المحجوب سے دوں. حضرت امام حسن بصری کو ایک مسئلہ پیش آیا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. انہوں نے خط لکھا حضرت امام مولا علی علیہ السلام کو. وہ خط کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ سنائے دیتا ہوں، الفاظ ذرا سنیے گا. حضرت امام حسن بصری کے، بات میں نے علم کی کرنی ہے. کس کی کرنی؟ علم کی بات کرنی میں نے، لیکن خط بڑا خوبصورت ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن بصری کہ سارے قادری جن کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، سارے چشتی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لاڑا ہے، سارے سہروردی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تاجدار ہے. یہی وہ حسن بصری ہے کہ جس کے ہاتھ علی پاک کے ہاتھ میں ہے. یہ سلسلے امام حسن بصری سے ہیں. اچھا، انہی حسن بصری نے جب امام حسن کو خط لکھا تو کیسے لکھا؟ اندازہ کریں، عظمت والے ہی جانتے ہیں کہ عظمت والا کون ہے. جس کی کوئی عزت ہی نہ اس کو کیا پتا عزت والا کون ہے؟ جس کی ہو اس کو پتا ہوتا عزت کس کی ہے. آپ نے خط لکھا، الفاظ کیا ہے؟ اے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے. سبحان اللہ، کس کے بیٹے؟ اور رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک. بڑے خوبصورت انداز میں لکھا. فرمایا آپ بنو ہاشم، یعنی مخاطب کر کے کہا کہ آقا حسن آپ پورے بنو ہاشم گہرے سمندر میں چلنے والی کشتی کی مانند ہے. جب پوچھنا تو مسئلہ ہی تھا نا، مسئلہ لکھ دیتے کہ السلام علیکم جی، مجھے یہ مسئلہ ہے کہ جبریہ اور قدریہ جو دو فرقے ہیں ان کا کے بارے میں آپ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. یہ مسئلہ تھا ان کا. وہ اس دور میں یہ دونوں فرقے بڑے پریشان کر رہے تھے. امام حسن بصری نے یہی پوچھنا تھا. اچھا اندازہ کریں، یوں ہی لکھ دیتے السلام علیکم امام حسن علیہ السلام، میں حسن بصری ہوں، جبریہ اور قدریہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ حل ہو جاتا. نہیں، دیکھیں کہا کہ اے ابن رسول اللہ، اے میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے گہرے سمندر میں چلنے والی کشتی. یہ کیوں کہا حضرت حسن بصری نے؟ گہرے سمندر چ ماڑی کشتی پار نہیں لاؤندی. ہاں، گہرے سمندر سے وہی کشتی نکال کے لے کے جاتی ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے سوار کو پار لگا دے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کوئی پار لگنا چاہتا یہی تو وہ کشتی ہے جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ وہ کشتی ہے. الفاظ دیکھیں ان کے، انداز دیکھا ہے سوال کرنے کا. حضرت حسن بصری، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. داتا کے دربار پہ جمعرات کو جانے والوں، یہ اسی داتا صاحب نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے میرا مولا حسن. سمجھانا چاہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، اور داتا گنج بخش امام حسن کی ہی تو اولاد ہے. وہ فرماتے یوں لکھا اور پھر کہا کہ آپ ستاروں کی طرح راہ دکھانے والے ہیں. نہیں، پوچھنا تو مسئلہ تھا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور فرمایا لوگوں کو ہدایت دینے والے، خلق کے امام. خلق کے امام، یہ نہیں کہا کسی ایک دو طبقے کے امام، فرمایا پوری مخلوق دا امام. پوری
مخلوق دا امام. اور یاد رکھ لیں یہ بڑی شانوں والے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام نے وہ غزوہ خندق میں یوں تلوار اٹھائی اور یوں ماری, ایسے ہی کیا تھا نا, تلوار نکالی اور یوں ماری, انج کڈیا سٹ ماری, وہ عمر بن عبد ود لا کے پرا رکھ دیتا, ایک ہی سٹ ماری. قلندر لاہوری نے بھی یہ کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. تو قلندر لاہور والا بول اٹھا, اس نے کہا میں نے بڑی پھول پر چول کی کہ اسلام کے دامن میں کیا کیا چھپا ہوا ہے, دیکھا تو دو چیزیں مجھے ملی, ایک علی کی ضرب اور ایک سجدہ شبیری. یہ قلندر لاہوری بول اٹھا. تو احباب گرامی آپ کو پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جڑا علی نے انج کیتا تے انج کیتا ہے, تانوں انج ہی لگدا ہے. اس ثقلین دی عبادت تو پارا انہاں دی عبادت تو. ثقلین دے وچ ہن کون کون آندا ہے؟ پتہ نہیں کون کون آندا ہے. ثقلین میں سارے ہی آتے ہیں. فرمایا سارے انسان, سارے ہی جن جڑے عبادت کر دیں. اب انسانوں میں لسٹ آپ خود بنا لیں, مولوی صاحب بنا لیں, ہم بنائیں گے تو شاید کوئی اعتراض ہو جائے گا کہ یہ آپ نے لسٹ ٹھیک نہیں بنائی, یہ ادب کے منافی ہے, اس میں فلاں بھی آ گیا ہے فلاں بھی. اس کی عبادت کو آپ اس ضرب میں شامل نہ کریں. میرے نبی نے لسٹ نہیں بنائی, میرے نبی نے اس میں سے کچھ منہا نہیں کیا, کوئی تقسیم تقسوم نفی نہیں کیا. نبی نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اور موجود ہیں اور آئیں گے, اور جتنے بھی جنات ہیں انہوں نے عبادت تو کی ہے, ان کی عبادت ایک پاس ہے, علی دیا سٹ کلے دی دا ثواب ایک پاس ہے. تو یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جن کی کوئی مثال نہیں. تو احباب گرامی یہ وراء الورا ہے. اچھا یہ اسی لیے کہا کہ آپ خلق کے امام ہیں. حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ آپ کس کے امام ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ داتا گنج بخش. یہ واقعہ کون لکھ رہا ہے؟ حضور داتا صاحب لکھ رہے ہیں. جی وہ شاہ صاحب شیعہ نے نا تو شیعہ دیاں کتاباں پڑھ دے نے. وہ اللہ دے بندے ہو, ساڈے بابیاں نے کوئی کٹ کیتی ہے؟ اپنے بابوں کی باتیں نہیں ان کو ہضم ہوتی. ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی. اس لیے اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی آپ کی اتباع کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے. مسئلہ پوچھنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جس طرح لوگوں نے کشتی نوح میں بیٹھ کر نجات حاصل کی, اے ابن رسول اللہ میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس کے بعد اپنا سوال کیا کہ یہ جو جبریہ ہے اور قدریہ ہے ان کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. اس کے بعد اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کیونکہ آپ پیغمبر خدا کی اولاد ہیں. اور اگلے لفظ ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. میں نے کہا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے نا اس کو علم میں وسعت عطا کر دیتا ہے. کس میں؟ اب امام حسن کا علم کتنا ہے؟ ہائے 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 ہائے, او ہو بلے 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 بلے. یہ امام حسن بصری نے بتایا, داتا صاحب نے وہاں سے نقل کیا, اور آج 33 چک میں پڑھ رہا ہوں. امام حسن بصری نے خدا دی قسمیں کنڈے تکڑیاں پھیتے ٹوٹ گئے, کوئی چیز باقی نہ رہی ملا کی. امام حسن بصری نے ہر چیز فنا تے تباہ کر کے رکھ, اور انہوں نے بتایا کہ مولا حسن کا علم کتنا ہے. بھئی ذہنی طور پہ آپ تیار ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولا حسن کا علم کتنا ہے. اللہ علم میں وسعت دیتا ہے. علم میں اللہ کیا دے دیتا ہے؟ اچھا مولا حسن کا علم کتنا ہے؟ شاید میں نہ جان سکتا, آپ نہ جان سکتے. شکر ہے. اچھا چونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا اس کا سینہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کا دل بھی بہت وہ حضور سلطان العارفین نے کہا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے. ہاں جی, تو کون دلاں دیاں جانے ہو, تو وہ بات انہوں نے کر دی. اور یہ اللہ کے ولیوں کا دل ہوتا ہے نا, وہ مولوی صاحب کے دل کی بات تو نہیں ہے. اگر ان کی ہوتی خدا دی قسمیں انہیں لفظ کٹ جانا سی. یقین جانو
جن میں وہ حدیث ثقلین ہے نا، نبی پاک سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے، اور اگلے کا ترجمہ مولوی چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہ حدیث تو موجود ہے، احدہما اعظم من الاخر۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن اور اہل بیت ہیں یہ دونوں مقام میں، عزت میں، عظمت میں، مرتبے میں ایک دوسرے سے بڑے ہیں۔ قرآن اہل بیت سے بڑا ہے، اہل بیت ان سے بڑے۔ یہ وہ کیسے بیان کرے؟ اس کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، یہ تو وہی بیان کرے جس سے وہ کروائیں، جس کا سینہ بڑا ہو، دل کھلا ہو۔ تو احباب گرامی اللہ کے ولیوں نے کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، امام حسن بصری ولیوں کے تاجدار ہیں، اور غوث اعظم ہمارے یہ جو بر صغیر میں ہیڈ آف ولایت ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے روحانی بہت سارے مسائل وہاں جاتے ہیں، چونکہ وہ پوچھنے والا بھی ولیوں کا سردار اور گداگر ہے وہ مولا حسن کے چوکھٹ کا، سارے ولیوں کا سردار ہے، لیکن فقیر ہے کس کی چوکھٹ کا؟ مولا حسن کی چوکھٹ کا۔ انہوں نے کہا یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ علم کتنا ہے، میں کہتا ہوں آپ ذرا ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اور تیار ہو جائیں اور ساری زندگی یاد رکھیں، اس لیے میں گھما پھرا رہا ہوں آپ کو، ذرا آپ بھولیں نہ تاکہ آپ کہ علم کتنا ہے، چونکہ ملا نہیں یہ عرض کر سکتا کسی سے، اس کو مسئلہ بن جائے گا کہ یہ علم کتنا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، عرض کر دوں آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، آپ کا علم خدا کا علم ہے۔ اب کوئی تولے خدا کے علم کو، کوئی ناپے خدا کے علم کو، کوئی پھیتا لگائے خدا کے علم کا، کوئی تولنا چاہے کہ خدا کا علم کتنا ہے، فرمایا حسن تیرا علم تو خدا کا علم ہے۔ بلے 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 بلے، بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ میری بات نہیں ہے، اور جس کے پتر کا علم خدا کا علم ہو، اس کے باپ کا علم کیسا علم ہوگا، اس کے نانا کا علم کیسا علم ہوگا؟ بھئی بات سمجھ گئے ہو؟ یہ حضرت حسن بصری نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ وہ اور داتا صاحب جیسے عظیم بزرگ نے مولویوں کے نزدیک یہ قصور کیا ہے، وہاں سے ہوا ہے یہ۔ اس لیے احباب گرامی وہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حسن، آپ کا علم خدا کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ اچھا بھئی ہن تسی دسو خدا دے علم جی کی ہے تو کی نہیں، کوئی ایسی چیز تلاش کر لیں گے ہم؟ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک سرکار کے پاس مولا حسن ان کی گود میں تھے۔ کہاں تھے؟ گود میں۔ یاد رکھیے گا، کہاں تھے؟ گود میں تھے۔ بہت بڑا ہوتا ہے بچہ گود میں، چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، چلتے چلتے آئے گود میں بیٹھ گئے، صحابہ سے باتیں ہو رہی تھی، ایک شخص آیا بہت خوبصورت، وجیح تھا، خوبصورت تھا، لباس صاف ستھرا تھا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے اس کا استقبال کیا، اس کو پاس بٹھایا، اس نے کہا حضور میں نے کوئی مسائل ہیں میرے پوچھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مصروف ہوں، میرے اس بیٹے سے پوچھیں۔ انہوں نے امام حسن کو اٹھایا اور سائیڈ پہ لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کے کہا حضور مجھے اجازت، میں مسئلہ حل ہو گیا؟ جی حضور ہو گئے سارے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا۔ اچھا، اب وہ چلے گئے تو نبی پاک سے پوچھا حضور یہ شخص کوئی مدینے کا تو نہیں تھا، پتہ نہیں کون تھا؟ فرمایا خضر تھا۔ کون تھا؟ خضر تھا۔ وہ یہ آتا رہتا ہے میرے پاس مسئلے پوچھنے، تو میں نے اس کو بتا دیا، میرے گھر کا بچہ بھی جانتا ہے، جو شاید مولوی صاحب پریشان ہو جائیں، اس کو یہ بھی یاد کرنا پڑے گا غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں ہی 16 سپارے سنا دیے تھے۔ ہاں، امام حسن کی گود سے نہ پریشان ہو جائے، یہ تو حسن ہے، غوث کا بھی باپ ہے،
میں یاد کروا دوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے اس کو، لو جی وہ گود چی مسئلہ دس دیتا. بھئی جس کا بیٹا ماں کے پیٹ میں 16 سپارے یاد کر لے، اس کا باپ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے. آپ امام حسن عسکری کی کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، جو 11ویں امام ہے، 7 برس کی عمر میں وقت کے بڑے بڑے مجتہدین اور مفتیان کرام آ کے کہتے ہیں کہ اے سید پاک یہ مسئلہ کیسے؟ آپ بتاتے ہیں. 4 سال کی عمر کے امام محمد باقر، کتنی عمر کے؟ مالک بن دینار کو مسئلہ بن گیا، انہوں نے ان سے حل کروایا، کہا کہ کہیں سے حل نہیں ہوتا تھا، سونا سید تو نے حل کیا ہے. وہ سیانا پرانا مفتی اور علماء کا استاد، اور یہ 4 سال کا بھی بچہ. میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر والے پڑھے پڑھائی ہوتے ہیں. ہاں، نبی کے گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں، میں بہت ساری کرامتیں بھی وہ جی ہمارے پیر صاحب مادرزاد ولی تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، لیکن جو بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تھا بتاتے تھے. کرامتیں سنتے ہیں نا جی آپ. تو احباب گرامی، اگر ہمارے پیر صاحب میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو وہ رسول کا بیٹا تھا. وہ کس کا بیٹا تھا؟ رسول کا بیٹا ہے. اس لیے فرمایا علم کی بات ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. ایک احمق سے شخص نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے سارا، آپ جو مرضی پوچھو. تو فرمایا آپ ہم سے بھی پوچھ لو. تو وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ کھجوریں کتنی ہیں. تو معروف ہے یہ واقعہ، اپنے ذوق طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھئی، اس نے کہا میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بتا تو دوں گا لیکن تو گن نہیں سکتا، کچھ سوکھی چیز پوچھ. کہا جی چلو آپ بتا دیں یہ جو اوپر اس پہ کھجوریں ہیں ان کی تعداد کیا؟ آپ نے فرمایا اتنی. اتار لی، گنی. کہا جی واقعی اتنی؟ فرمایا اللہ کے بندے، وہ بیوقوف انسان، یہ ایسے نہیں ہے کہ اتنی تھی تو میں نے بتائی ہے، نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو کہہ دیا تھا اتنی ہو جانی تھی، ہو جانی تھی اتنی. تو مولا حسن علیہ السلام وراء الورا، مولا حسن کی کیا بات ہے. آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں ایک باغ میں رک گئے. باغ تھا سوکھا ہوا، ایک درخت کے ساتھ کھجور کے ٹیک لگائی امام حسن علیہ السلام نے، اور دوسرے کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو ٹیک لا کے تاں دیکھا تو سکا درخت. کہنے لگے کہ یار جے ہرا ہوندا ہے تے کھجوراں کھاندے. آپ نے فرمایا ابن زبیر کھجوراں کھان نوں جی کردا؟ فرمایا ہاں. آپ نے اس کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا دیا، اس پہ کھجوریں لگ گئی تازہ تازہ. فرمایا لے کھا لا. میں تو کیا یاد کرے گا، کس کے ساتھ ہے؟ یہ وہ ہے جو رسول کا. یہ امام حسن کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مولا حسن ہے، تو اس لیے احباب گرامی ان کا دن بلا دینے والا دن ہے. یہ سارے اماموں کے سردار ہیں. اس لیے احباب گرامی علم میں ان کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ کا علم کتنا ہے کوئی پتہ ہے کسی کو؟ اللہ کا علم کتنا ہے؟ امام حسن بسن فرماتے ہیں امام حسن کا علم اللہ کا علم ہے. کتنا علم ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کوئی کیا جانے. میں تو جب آپ اصل میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا کہہ دیا ہے. مجھ سے پوچھیں مجھے کیا ہو رہا ہے یہ بات پڑھ کے، کتنی بڑی بات کہہ دی. اللہ کا علم ہے. اللہ اپنے علم کی وجہ سے ہی ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پہ کیا ہے؟ یہ جو نا اللہ اتھے بھی، اللہ اتھے بھی، اللہ اتھے بھی، اللہ اتھے بھی، یہ جسم کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ موجود. کس کے ساتھ ہے؟ جس اپنی شان سے وہ موجود ہے نا، اس شان کا مظہر ہے مولا حسن. کتنی بڑی بات ہے. اپنی جس شان کے ساتھ اللہ موجود ہے نا، موجود. علماء سے آپ پوچھ لیں، مجھے چھوڑیں، مجھے آپ بے شک آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ موجود ہے کس اعتبار سے، کس کیفیت سے. وہ کہیں گے اللہ اپنے علم کی وجہ سے موجود ہے، اپنے علم کے ساتھ موجود ہے. اللہ کی موجودگی کس اعتبار سے؟ اسی شان کا مظہر ہے میرا مولا حسن. یہ شان مولا حسن کی. علم اس قدر ہے. بہت ساری باتیں ہیں ان کے علم کی.